السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ تنگ دست سے درگزر کرنے کی وجہ سے اللہ بھی اس انسان سے درگزر کرتا ہے جس سے انسانوں کے لیے درگزر کرتا ہے۔ حضرات محترم، حضرت ابو مسعود البدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلے بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے ایک شخص کا ایسا معاملہ تھا کہ وہ لوگوں کو قرض کا لین دین کرتا تھا اور لوگوں کے ساتھ وہ بلائی اختیار کرتا تھا اور ہر حالت میں تنگ دستوں سے درگزر کرتا تھا۔ یہ اس کی خوبی تھی، اور آج کے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ انسان اتنی تنگی کی حالت میں جا رہے ہیں۔ لوگوں کے آپ حالات اگر جا کر دیکھیں تو کھانا پینا اجیرن ہوا ہے اور انسان کھا پی بھی آسانی سے نہیں سکتا۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو اب ایک رائتے کے ساتھ کھانا تناول کرتے ہیں اور وقت گزار رہے ہیں۔ یہ انتہائی تنگ دستی کا وقت ہے اور اس وقت کو ہم نے کس انداز کے ساتھ گزارنا ہے۔ اور آپ نے جیسے کہ سنا ہوگا کہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کیا گیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں تھی۔ اس نے اپنے غلاموں کو حکم کیا ہوا تھا کہ اگر کوئی قرض دار آئے اس سے نرمی اختیار کرو۔ یہاں حضرت شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، آپ نے فرمایا ہے، جب کسی کو قرض دو اس سے آنکھ کے ساتھ آنکھ مت ملاؤ تاکہ وہ شرمندگی اختیار نہ کرے، وہ شرمندہ نہ ہو سکے کہ میں کسی سے قرض لینے کے لیے آیا ہوا۔ لہذا آپ یہ معاملہ کریں۔ اور اس علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کا ہرگز امت محمدیہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، لیکن یہ ایک ہمارے لیے مثال ہے، اور اس کو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ جسے اللہ نے مال دولت سے نوازا تھا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا گیا، یہ دوسری حدیث پاک ہے، یہ دوسرے انسان کی مثال دی گئی ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس کو اللہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا، تو نے دنیا میں کیا کیا؟ جیسے کہ ایک حدیث پاک کا ایک بہت اہم ٹکڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ مالدار کو بھی سامنے کھڑا کرے گا، شہید کو بھی سامنے کھڑا کرے گا، عبادت گزار کو بھی سامنے کھڑا کرے گا، اور راتوں کو رونے والے کو بھی اپنے سامنے کھڑا کرے گا، اور اس سے سوال کیا جائے گا ہر عطا کردہ نعمت کے بارے میں کہ آیا کہ تم نے صدقہ و خیرات کہیں دکھلاوے کے لیے تو نہیں کیا تھا؟ کسی کو مال اس وجہ سے تو نہیں دیا تھا کہ مجھے لوگ یہ کہیں فلاں کہیں؟ اپنے نام کے لیے تو نہیں دیا تھا؟ ایسے ہی سب سے شہید کو پوچھا جائے گا، تم میدان جنگ میں یہ کہنے کے لیے تو نہیں اترے تھے کہ کیا بہادر ہے اور کیا شہید ہے، جاؤ تمہیں شہید کہلا دیا گیا، تمہارا سب کچھ دے دیا گیا۔ ایسے سب کو کھڑا کیا جائے گا۔ یہاں ایک بات آپ سے یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ پوچھا گیا، آپ نے کہا، اس کو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پیش کی، اور حضرت حذیفہ نے قرآن کی ایک آیت تلاوت فرمائی۔ وہ آیت کون سی تھی؟ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپا نہیں سکے گا۔ پھر وہ بندہ جواب دے گا، اے رب، تو نے مجھے اپنے پاس سے اچھا مال عطا کیا اور میں نے لوگوں کے ساتھ بلائی کی، اور خرید و فروخت کی یہ جو عادت تھی وہ کرتا تھا اور درگزر کرتا تھا لوگوں کے ساتھ۔ ہمارے ہاں ایک بہت ہی یہ عام چیز ہے، ہم نے اگر کسی سے قرض لینا ہے تو ہم بازاروں میں اس کو اجاگر کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں یہ میرا قرض دار ہے۔ ایسے انسان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ آپ ان چیزوں سے بچا کریں۔
اور زیادہ سے زیادہ آپ یہ کوشش کریں کہ لوگوں کے ساتھ درگزر کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے کیا معاملہ کیا، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں میرے بندے سے درگزر کرو۔ اس پر عقبہ بن عامر اور ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نے بھی یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے ہی سنی ہے۔ اللہ اکبر۔ 3 راوی ہیں، حضرت حذیفہ، حضرت عامر بن ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ آپ کو روایت کر رہے ہیں۔ ایک ہی روایت کو 3 صحابی ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ ہمیں اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ ہم کیا کریں؟ ہم لوگوں سے درگزر کریں۔ ہمیں چھوٹا کوئی اگر کوئی بات کرتا ہے ہم اس سے بھی درگزر کریں، بڑا کرتا ہے درگزر کریں، کسی کو قرض دیا ہوا ہے درگزر کریں، وقت دیں اس کو، جتنا وقت دے سکتے ہیں آپ کی گنجائش ہے آپ وقت دیں، لوگوں کے ساتھ رحم والا معاملہ کریں۔ آپ لوگوں کے عیبوں کو چھپائیں گے، قیامت کے دن اللہ آپ کے عیبوں کو چھپائے گا۔ کسی کی تنگ دستی میں آپ ان کا ہاتھ بٹائیں گے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کے معاملات میں اچھائی برتے گا۔ اور یہ لین کا دین ہے، جیسے آپ دنیا میں کریں گے ویسے آپ کے ساتھ آخرت میں ہوگا۔ میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں، اگر آپ مقروض ہیں، قرض دار ہیں، آپ کو کوئی رستہ اختیار نہیں ہو رہا اور آپ کہیں سے نکل نہیں پا رہے، تو آپ ایک عمل جو ہے وہ اپنے دل کے ساتھ کریں، یقین کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، لگن کے ساتھ ایک عمل آپ نے کرنا ہے۔ روزانہ بعد نماز فجر آپ نے جب اللہ رب العالمین کے ہاں عبادت سے فارغ ہونا ہے، فارغ ہونے کے فوراً بعد آپ یہ ایک عمل میں آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ قرآن کی آیت ہے ان اللہ ھو الرزاق ذو القوۃ المتین۔ یہ آپ پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، جتنی کثرت سے آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کو اپنی زبان پر جاری کر لیں۔ ہر حالت میں، بیٹھتے جاگتے سوتے، ہر وقت آپ پڑھیں، لیٹے اور مجنون ہو کر، دیوانے ہو کر پڑھیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ دیکھیں گے آپ کے تمام مسائل جو ہیں وہ جلد ہی حل ہو جائیں گے، آپ کے قرضے اتر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں کے ساتھ آپ کے لیے اسباب پیدا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جتنے مقروض ہیں اللہ تعالیٰ تمام سے قرضے سے نجات عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔